سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: مسجد نبوی کی تعمیر۔ جمعہ کی یہ پہلی نماز مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم کی، جس مسجد میں اپنے جمعہ ادا کیا۔ اب اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ قباء کی طرف جانے والے راستے کے بائیں طرف ہے۔ اس طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔ حضور نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا تھا۔ اس پہلے خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا، اس کا کچھ حصہ یہ تھا: پس جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو ضرور بچائی لے، چاہے وہ آدھے چھہارے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جسے کچھ بھی نہ آتا ہو وہ کلمہ طیبہ کو لازم کر لے، کیونکہ نیکی کا ثواب دگنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ اور سلام ہو اللہ کے رسول پر، اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد حضرت مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، یعنی اسے اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دی۔ اونٹنی نے پہلے دائیں اور بائیں دیکھا، جیسے چلنے سے پہلے فیصلہ کر رہی ہو کہ کس سمت میں جانا ہے۔ ایسے میں بنی سالم کے لوگوں، یعنی جن کے محلے میں جمعے کی نماز ادا کی گئی تھی، نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے ہاں قیام فرمائی۔ یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں آپ کی پوری حفاظت ہوگی۔ یہاں دولت بھی ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے، ہمارے پاس باغات بھی ہیں، اور زندگی کی ضرورت کی سب چیزیں بھی موجود ہیں۔ آپ ان کی بات سن کر مسکرائے، ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا: میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو، کیونکہ یہ مامور ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی کے حکم سے اونٹنی خود چلے گی، اور اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اپنے ان حضرات کو دعا دی: اللہ تعالی تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اونٹنی روانہ ہوئی، یہاں تک کہ بنی بیاں صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں پہنچی۔ یہاں کے لوگوں نے بھی اب سے درخواست کی کہ ان کے ہاں ٹھہرے۔ اپنے انہیں بھی وہی جواب دیا جو بنی سالم کو دیا تھا۔ اسی طرح بنی سائدہ کے علاقے سے گزرے ان حضرات نے بھی یہ درخواست کی، اپنے یہی جواب فرمایا۔ اونٹنی آگے بڑھی، اب یہ بنی عدی کے محلے میں داخل ہوئی۔ یہاں آپ کے دادا عبد المطلب کی ننیال تھی۔ ان لوگوں نے عرض کیا: ہم آپ کے ننیال والے ہیں، اس لیے یہاں قیام فرمائی۔ یہاں آپ کی رشتہ داری بھی ہے، ہم تعداد میں بھی بہت ہیں، اب کی حفاظت بھی بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ پھر یہ کہ ہم اب کے رشتہ دار بھی ہیں، سو ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ اپنے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ اونٹنی مامور ہے، اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اونٹنی اور آگے بڑھی اور اسی محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ یہ جگہ بنی مالک بن نجار کے محلے کے پاس تھی اور حضرت ابو ایوب انصاری صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خالد بن زید نجار انصاری تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کے تھے، بیعت عقبہ کے موقع پر موجود تھے، ہر موقع پر حضور کے ساتھ رہے۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دورن خلافت میں وہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی معاونین میں سے رہے۔ ان کی وفات یزید کے دور میں قسطنطنیہ کے جہاد کے دوران ہوئی۔ اونٹنی بیٹھ گئی، ابھی اب اس سے آتری نہیں تھے کہ وہ اچانک پھر کھڑی ہو گئی۔ چند قدم چلی اور ٹھہر گئی۔ اپنے اس کی لگام بدستور چھوڑے رکھی تھی۔ اونٹنی اس کے بعد واپس اس جگہ آئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ وہ دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی، اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور منہ کھولے بغیر ایک آواز نکالی۔ اب نبی اکرم اس سے اترے، ساتھ ہی فرمایا: اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا، اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے۔ اپنے یہ جملہ 4 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا: انشاء اللہ یہی قیام گاہ ہوگی۔ اب اپنے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟ اپنے انہیں اجازت دے دی، وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اسی وقت حضرت اسد بن زرارہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ انہوں نے اونٹنی کی مہار تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے، چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی۔ بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے دف ہاتھوں میں لے لیے اور خوشی سے سرشار ہے کر ان کو بجانے لگیں اور یہ گیت گانے لگیں۔ ترجمہ: ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں۔ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی اکرم باہر نکل آئے، ان کے نزدیک آئے اور فرمایا: کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولے: ہاں اے اللہ کے رسول۔ اس پر اپنے فرمایا: اللہ جانتا ہے، میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔
حضرت ابو ایوب انصاری صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا، اب تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ اب جب قبا سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا، ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی، آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرعہ اندازی کی، اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصہ میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب اب تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ اب اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، اونٹنی چل پڑی۔ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر اپنے ارشاد فرمایا، بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد اپنے اسد بن زرارہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور اسد بن زرارہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن افراق صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ اپنے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے مال سے ادا کی گئی۔ واہ، کیا قسمت پائی ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ اپنے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ اپنے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کر دیں، چنانچہ انہوں نے وہ رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد اپنے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھیں۔ انہوں نے آپ کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔ اب حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، انہوں نے صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ اب اپنے حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، انہوں نے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی، ساتھ ہی اپنے ارشاد فرمایا، میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ مستدرک حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ پھر حضور اقدس نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا، اب پتھر لگانا شروع کر دو۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرے کا آغاز۔ مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ 4.5 فٹ گہری تھیں۔ اس کے لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی، دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ ان حالات میں کچھ انصاری مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا، وہ مال آپ کے پاس لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس مال سے مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کیجیے، ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس پر حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، مجھے مسجدوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آرائش اور زیبائش کرنے لگیں گے، جیسے یہود اور نصار اپنے کلیساؤں اور گرجوں میں زیب و زینت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر ٹپکتا، یہ پانی مٹی ملا ہوتا، اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا۔ یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس میں سے پانی نہ رسی، مسجد میں نہ ٹپکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا،
نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ مسجد کے تعمیر کے کام میں تمام مہاجرین اور انصار صحابہ نے حصہ لیا، یہاں تک کہ خود حضور نبی کریم نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا، اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کر لاتے، یہاں تک کہ سینہ مبارک غبار آلود ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا تو وہ اور زیادہ جانفشانی سے اینٹیں ڈھونے لگے۔ یہاں اینٹوں سے مراد پتھر ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے دیکھا کہ باقی صحابہ تو ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، اور حضرت عمار بن یاسر صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، تو ان سے پوچھا، عمار، تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں اللہ تعالی سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفیس اور صفائی پسند تھے، وہ بھی مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے۔ پتھر اٹھا کر چلتے تو اس کو اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں، اگر مٹی لگ جاتی تو فوراً چٹکی سے اس کو جھاڑنے لگ جاتے۔ دوسرے صحابہ دیکھ کر مسکرا دیتے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور اکرم اس میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی کے حکم سے قبلے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ مسجد کا پہلے فرش کچا تھا، پھر اس پر کنکریاں بچھا دی گئیں، یہ اس لیے بچھائی گئیں کہ ایک روز بارش ہوئی، فرش گیلا ہو گیا، اب جو بھی آتا اپنی جھولی میں کنکریاں بھر کر لاتا اور اپنی جگہ پر ان کو بچھا کر نماز پڑھتا۔ تب نبی کریم نے حکم دیا کہ سارا فرش ہی کنکریوں کا بچھا دو۔ پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو نبی کریم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضور مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے میں خرید لیں۔ چنانچہ نبی کریم نے زمین کا وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد نبوی کے بارے میں اپنے ارشاد فرمایا، اگر میری یہ مسجد ثنا کے مقام تک بھی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اپنے مسجد نبوی کے وسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ بعد کے ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی ہے، اور اس کا سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کے لیے 2 حجرے بنائے گئے۔ یہ حجرے مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تھے۔ ان حجروں کی چھتیں بھی مسجد کی طرح کھجوروں کی چھال سے بنائی گئی تھیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر تک اب حضرت ابو ایوب انصاری صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قیام پذیر رہے، اپنے ان کے مکان میں نچلی منزل میں قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی نے اب سے درخواست کی تھی، حضور، آپ اوپر والی منزل میں قیام فرمائیں۔ اس پر اپنے جواب میں فرمایا، مجھے نیچے ہی رہنے دیں، کیونکہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، اسی میں سہولت رہے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک رات ہماری پانی کی گھڑیاں ٹوٹ گئی، ہم گھبرا گئے کہ پانی نیچے نہ ٹپکنے لگے اور آپ کو پریشانی نہ ہو، تو ہم نے فوراً اس پانی کو اپنے لحاف میں جذب کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے پاس وہ ایک ہی لحاف تھا اور دن سردی کے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اب سے اوپر والی منزل پر قیام کرنے کی درخواست کی۔ آخر اپنے ان کی بات مان لی۔ ان کے گھر کے قیام کے دوران آپ کے لیے کھانا حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کے ہاں سے بھی آتا تھا۔ اس تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زید بن رافع رضی اللہ عنہما کو مکہ بھیجا تاکہ حضور اکرم کے گھر والوں کو لے آئیں۔ حضور اکرم نے انہیں سفر میں خرچ کرنے کے لیے 500 درہم اور 2 اونٹ دیے۔ رہبر کے طور پر ان کے ساتھ عبداللہ بن عریقت کو بھیجا۔ سیدنا ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخراجات برداشت کیے، ان کے گھر والوں کو لانے کی ذمہ داری بھی انہیں ہی سونپی گئی۔ اس طرح یہ حضرات مکہ معظمہ سے اب کی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو، حضرت کی اہلیہ محترمہ حضرت سودہ بنت زمع علیہ السلام رضی اللہ عنہا اور دایا ام ایمن رضی اللہ عنہا جو زید بن حارثہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید صلی اللہ علیہ وسلم اب کی دیا کے بیٹے تھے اور آپ کو حد درجے عزیز تھے۔
آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا چونکہ شادی شدہ تھیں اور ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بعد میں ہجرت کی تھی اور اپنے شوہر کو کفر کی حالت میں مکہ ہی چھوڑ آئی تھیں۔ محترمہ حضرت ام رومان، حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کی بہن حضرت اسما رضی اللہ عنہا شامل تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا تھا، جس شخص کو جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دیکھنے کی خواہش ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ ہجرت کے اس سفر میں حضرت اسما رضی اللہ عنہا کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء میں ٹھہرنا پڑا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد مدینہ پہنچیں اور اپنا بچہ آپ کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا۔ ان کی پیدائش پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ کفار نے مشہور کر دیا تھا کہ جب سے رسول اللہ اور مہاجرین مدینہ آئے ان کے ہاں کوئی نرینہ نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ان لوگوں کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، اس لیے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض کے لیے پہل کھجور کی شاخیں جلائی گئیں۔ پھر حضرت تمیم داری صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو وہ اپنے ساتھ قندیلیں، رسیاں اور زیتون کا تیل لائے۔